أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. 27 پارے سورہ نجم کے یہ پہلی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ نجم ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے مکہ کے زمانے کے ابتدائی دور کے اندر نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع 62 آیتیں 360 کلمات 1405 حروف ہے. یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے روبرو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی. مکہ مکرمہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، کفار آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے اور آپ کی خیرخواہی سے بخوبی آگاہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے والا کبھی بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر وہ اندرونی خانہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں یقیناً یہ سچ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے زندگی بھر ان کے درمیان رہتے ہوئے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور آپ کا اللہ کے بندوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ میں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ان تمام باتوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جب اللہ کے پیارے پیغمبر کے تعلیمات کو اپنے عقائد اور جاہلانہ رسومات کے خلاف پایا تو ان لوگوں نے ایک طرف جو اللہ کے رسول کو مجنون، شاعر، کاہن اور دیوانہ کہا، دوسری طرف انہوں نے اللہ کے اس قرآن کو شاعرانہ کلام، اپنے طرف سے بنائی ہوئی باتیں اور اسی طریقے سے مجنونوں کا کلام اور جادو کہہ کر کے لوگوں کو اللہ کے کلام کے سننے سے متنفر کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے نہ وہ لوگ آئیں گے، نہ وہ قرآن کو سنیں گے، نہ اللہ کے رسول سے ملاقات ممکن ہوگی اور نہ وہ لوگ اسلام لائیں گے. اس طریقے سے ان لوگوں کے جو فاسد خیالات ہیں، ناپسندیدہ عقائد، رسومات اور توہمات ہے، وہ پروان چڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں ان لوگوں کی ان تمام غلط بیانیوں کو گن گن کے مسترد فرما دیا ہے جو غلط بیانیاں ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام اور اسلامی احکامات کے بارے میں مشہور کر رکھے تھے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تارے کی جب وہ چھپ جائے. اس تارے سے مراد یا تو مخصوص تارے ہیں کہ جو کبھی دکھائی دیتے ہیں کبھی غروب ہو جاتے ہیں، یا اس تارے سے مراد کوئی ایک طیارہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو دن کی روشنی میں زمین پہ رہنے والوں کو دکھائی نہیں دیتے اور رات کے اندھیرے میں وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتے ہیں. یا اس ستارے سے مراد وہ تارہ ہے کہ جو بعض مرتبہ روئے زمین پر رہنے والوں کو آسمان کے کناروں سے ٹوٹتے ہوئے اور گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کے بارے میں عام انسان ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ ستارہ اس وقت کیوں ٹوٹا، کس کے حکم سے ٹوٹا، کس چیز پہ ٹوٹا، کس طرح ٹوٹا اور کس مقصد کے لیے ٹوٹا. لیکن اس کا ٹوٹنا اور گر پڑنا اور ڈوب جانا روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کے مشاہدے میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی گویا اس تارے کے ٹوٹنے کے پس منظر میں اس پوشیدہ کار فرما قوت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے حکم سے ستارے ڈوب جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں.
ما ضل صاحبکم، بہکا نہیں ہے تمہارا یہ ساتھی، وما غوا، اور نہ یہ بہرا روی کا شکار ہوا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے پروپگنڈے کرنے شروع کر دیے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے دین ہو گئے ہیں اور آپ بہرا روی کے شکار ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ نہ تو آپ بہکے ہیں اور نہ آپ بہرا روی کے شکار ہوئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہ آپ بات کرتے ہیں اپنے نفسانی خواہش کی بنیاد پر کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو یہ اپنے خواہشات کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے احکامات کا اظہار ہے۔ ان هو الا وحی، نہیں ہے یہ مگر وحی، یوحا، جو بھیجی گئی آپ کی طرف، علمہ شدید القوہ، کہ جس کی تعلیم دی آپ کو ایک طاقتور فرشتے نے، ذو مرتن، جو زوراور ہے، فاستوى، پس وہ سیدھا کرا ہوا۔ اس کیفیت کو اللہ بیان فرماتا ہے کہ ابتداً جس کیفیت کے ساتھ، جس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے۔ سورہ مدثر کی تفسیر میں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو دیکھا آسمان کے مشرقی کناروں سے نمودار ہوتا ہوا تو وہ اتنا وسیع اور عریض جسم قد کھاٹ رکھنے والا تھا، احادیث میں آتا ہے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ گویا اس نے مشرق اور مغرب کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قریب آتا گیا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ پہنچا، اور قریب آ کر پھر انہوں نے اللہ کا وہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے منظر کے دیکھنے میں کوئی کوتاہ نظری سے کام نہیں لیا اور نہ آپ غلط فہمی کے شکار ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ تھا اونچے کنارے پر آسمان کے یعنی مشرقی جانب، ثم دنا، پھر وہ نزدیک ہوا، فتدلّا، پس قریب ہوا، فکان قاب قوسین، پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر، او ادنا، یا اس سے بھی نزدیک تر، فاوحى الى عبده، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر، ما اوحا، جو کچھ اللہ نے وحی بھیجی، ما کذب الفؤاد، جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے، مارا جو کچھ اس نے دیکھا، یعنی یہ سارے کوئی غلط فہمی کا پیغام نہیں ہے۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے دیکھا، ولقد رآہ نزلۃ اخری، اور اس نے دیکھا اس کو یعنی ہر جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور بھی، یعنی شب معراج میں، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ منتہا کے پاس، عندها جنت المأوی، جس کے پاس ہے جنت المأوی، اذ یغشی السدرۃ، جب چاہ رہا تھا اس بیری پر، ما یغشا، وہ جو کچھ اس پہ چاہ رہا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نزدیک یہ ایک ایسا درخت ہے جو بیری نما ہے، اور اس پر فرشتے پتنگوں کی طرح ہر طرف سے جمع ہو رہے تھے اللہ کے احکامات کے حصول کی غرض سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف رہ کر۔ ما زاغ البصر، بہکی نہیں نگاہیں، وما طغی، اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی جو کچھ دیکھا نہ اس کے دیکھنے میں کوئی کمی ہوئی اور نہ اس کے بیان کرنے میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً انہوں نے دیکھا اپنے رب کے بڑے بڑے نمونوں کو، اور بڑے بڑے نمونے سے مراد جنت کا دیکھنا، جہنم کا دیکھنا، مختلف انبیاء کرام کو آسمانوں پہ دیکھنا، ان سے ملاقات اور ان سے باتوں کا کرنا، اور بڑے درجے کے فرشتوں کو دیکھنا، ان سے ملاقات اور ان سے گفتگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے نمونے ہیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، بلا، تم نے دیکھا ہے کبھی لات اور عزیٰ کو، ومناة الثالثة الاخرى، اور منات کو جو تیسرا ہے پچھلا یعنی سب سے چوٹھا، یہ وہ بت ہے کہ جن کو یہ لوگ اپنی زندگیوں میں اور اس کائنات کی تخلیق اور تعمیر اور اس کائنات کے اندر رونما ہونے والے واقعات کے پس منظر میں یہ لوگ مختار سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم کو ملے بیٹے اور اس کے لیے ہو بیٹیاں، جیسے کہ گزشتہ صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی
کہ یہ لوگ کیسے انصاف کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو یہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ان لوگوں نے اپنے خیالات اور عقائد فاسدہ کی بنیاد کے روح سے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رکھا ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ بانٹنا اور یہ تقسیم تو بہت بڑے بے انصافی پر مبنی ہے۔ ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ سب کچھ مگر نام، سمیتموہا انتم، جو رکھ لیے ہے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، کہ ان لوگوں نے لات جو ان کا بت تھا، عزا اور منات یہ ان کے بڑے بڑے مشہور بت تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو وہ اس کائنات کے اندر وقوع پذیر ہونے والے سارے کے سارے حالات کے لیے مؤثر حقیقی جانتے تھے، کہ بعض وہ ہے کہ جو مالی خوشحالیوں کے دینے میں مؤثر ہے، بعض وہ ہے کہ جو جنگوں میں کامیابیوں سے ہمکنار کرنے میں مؤثر ہے، بعض وہ ہے جو بارشوں کے نازل کرنے میں مؤثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مؤثر نہیں، یہ سب کچھ وہ نام ہے جو رکھ رکھے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر اس بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ لوگ پیروی کرتے مگر محض اپنے اٹکلوں کے، وما تحوی الانفس، اور جو کچھ ان کے دلی خواہشات ہیں، یعنی یہ خواہشات کا مجموعہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور پہنچی ہے ان کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ وہ چاہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، سو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور اس سے پہلے کہ دنیا بھی، یعنی یہ دنیا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کے ساری نعمتیں، اس کی ساری خوشحالیاں، اس کی ساری کامیابیاں اور اس میں ساری مصیبتوں سے آزادی، یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ کے اس کائنات میں جس کا خالق اللہ کے ذات ہے۔ کسی اور کو اس اللہ واحد لا شریک نے اپنے اس کائنات میں مؤثر پیدا نہیں کیا جس کو اللہ نے اپنے اختیارات منتقل کر دی ہو کہ اللہ کی بجائے وہ ضرورتیں اس غیر اللہ سے مانگ لی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ 27ویں پارے سورہ نجم کی یہ دوسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 33 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع کے آیت نمبر 18 میں اور 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ وہ بت کہ جو انہوں نے اپنے لیے اپنی زندگیوں میں مؤثر سمجھ رکھے ہیں، اور ان کے مؤثر سمجھنے کے لیے ان کے پاس سوائے خیالات، تصورات اور توہمات کے اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان بتوں کے متعلق اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دے کر یہ ان کے متعلق جو اپنے آخرت کے بارے میں جو ان کا اپنا ایک تصور ہے، ان آخرت کے بارے میں جو یہ لوگ ان کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہمیں نفع پہنچاتے ہیں جب ہم ان کا پوجا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ ہمارے سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ یہ محض ان کے خیالات ہے، تصورات ہے، اور اللہ کے حقائق محض کسی کے تصورات اور توہمات سے بدلہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے اس سارے کائنات میں کتنے بے انتہا فرشتے ہیں جن میں سے کسی کو بھی سفارش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سوائے ان کے کہ جن کو اللہ اجازت دے اور جس کے لیے چاہے اجازت دے۔ تو ان میں سے ہر ایک نے جو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے اور گمان ٹھہرایا رکھا ہے کہ ہمیں فلاں قیامت کے دن ہمارے سفارش کرے گا، تو بھئی پہلے بات تو یہ ہے کہ روز محشر سفارش کرنے والے کے سفارش اللہ کے مرضی پہ موقوف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کس کو سفارش کرنے کا اجازت دے گا،
یہ بھی اللہ کی مرضی پر اور اختیار پر موقوف ہے. اور تیسرے یہ کہ کن لوگوں کے بارے میں وہ اللہ اجازت دے گا، یہ بھی اللہ کے منشا اور مرضی پہ موقوف ہے. تو ان میں سے ہر ایک نے یہ کیسا تصور کر لیا کہ فلاں جس کے ہم پوجا کرتے ہیں، جس کے ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمارے سفارش کرے گا اور ہر حال میں کرے گا اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے تعدادوں میں ہے فرشتے، فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، کہ کام نہیں آتی ان کے سفارش شیئا کسی بھی معاملے میں کچھ، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر تب جب اللہ ان کو حکم دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضا، اور جس کو پسند کرے. تو ان کا طرز زندگی اور طرز عمل دنیا کے اندر وہی ہے جو کہ اللہ کے ناراضگی کا باعث ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. تو پھر کجا ان کی یہ بدعمالیاں اور کہاں اللہ کے رضامندی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی، خواتین کا نام یا خواتین جیسے نام یا زنانہ نام. ایک حماقت تو ان کی یہ ہے کہ ان بے اختیار فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش تک کرنے کا ان کو رسائی حاصل نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا. اور اس پر مزید حماقت یہ کہ وہ انہیں عورتیں سمجھتے ہیں اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. ان سارے جہالتوں میں سے ان کے مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے. اگر وہ آخرت کے ماننے والے ہوتے تو کبھی ایسے غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ کرتے. انکار آخرت نے انہیں انجام سے بے فکر بنا دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے یا نہ ماننے یا ہزاروں خدا مان بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں سے کسی عقیدے کا بھی کوئی اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نکلتا نظر نہیں آتا. منکرین خدا یا مشرکین یا اللہ کے ایک ماننے والے، سب کی کیتیاں پکتی ہے اور جلتی بھی ہے، سب بیمار بھی ہوتے ہیں اور تندرست بھی ہوتے رہتے ہیں، ہر طرح کے اچھے اور برے حالات سب پر گزرتے ہیں. اس لیے ان کی نزدیکی کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے، یا جتنے اور جیسے چاہے معبود بنا لے. حق اور باطل کا فیصلہ جب ان کی نزدیک اس دنیا میں ہونا ہے اور اس کا مدار اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج پر ہے، تو ظاہر ہے یہاں کے نتائج نہ کسی عقیدے کے حق میں ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں، نہ کسی دوسرے عقیدے کے باطل ہونے کے. لہذا ایسے لوگوں کے لیے ایک عقیدے کو اختیار کرنا اور دوسرے عقیدے کو رد کر دینا محض ایک من موج کا معاملہ ہے کہ جو چاہا وہ رائے قائم کر لی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں فرمان بردار اور نافرمان کے ساتھ جو یکساں ضابطہ رکھا ہوا ہے، یہ اس لیے کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو اللہ کی دی ہوئی اختیارات کے امتحان کی جگہ ہے کہ اللہ کی ان دی ہوئی اختیارات کو بندہ اپنی مرضی سے کس طرح سے استعمال میں لاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یا اپنے خواہشات کے مطابق. لہذا یہاں آزادی ہی آزادی ہے. اگر کوئی اللہ کی ان دی ہوئی اختیارات کا غلط استعمال کریں گے تب بھی اللہ ان کا دانہ پانی بند نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، إِن يَتَّبِعُونَ، نہیں وہ لوگ پیروی کرتے، إِلَّا الظَّنَّ، مگر چند خیالات کے. وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک یہ خیالات، لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ کچھ کام نہیں آ سکتے حق کے مقابلے میں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، سو آپ اعراض کیجئے ان سے جنہوں نے منہ موڑ لیا ہے عن ذکرنا، ہمارے خیر خواہانہ نصیحتوں سے یا یاد سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو کچھ نہیں چاہتے مگر دنیاوی زندگی کو. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، بس یہاں تک ہے ان کے علم کے انتہا، یعنی وہ اپنے علم کے مطابق جس چیز کو جانتے ہیں
اس میں بہتری کی حصول کے لیے یہ سارے اپنے توانائیوں کو صرف کر رہے ہیں، اور آخرت اور برزخی زندگی، جنت اور جہنم، حساب اور کتاب، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا میں رہنے والا انسان ان تمام حقائق کو اپنے ذریعہ علم سے معلوم نہیں کر سکتے، بلکہ ان تمام مراحل کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ علم پر اعتماد کرنا ہوگا، اور اس سے یہ منکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے یا آخرت کے منکرین کے آخرت کے انکار کے معاملے میں بیان کرنے والے باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو انکار ہی کرے گا، اس لیے کہ انسانی دماغ اور انسانی عقل کے رسائی آخرت کے معاملات تک ہے ہی نہیں، بلکہ وہ دنیا کی حدود تک کے حد کے لیے ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ منکرین انکار ہی کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک مبلغهم من العلم، یہاں تک پہنچے ان کے علم کے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ خوب تر جانتا ہے بمن ان کو ضل عن سبیلہ جو بھٹکا ہوا ہے اللہ کے راستے سے، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب تر جانتا ہے اس کو جو اللہ کے راستے پہ آیا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دیا جائے ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برائیاں کی، بما اس کا، عملوا جو انہوں نے اعمال کی، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے بھلائیاں کی، بالحسنى، بھلائی کے ساتھ، یعنی ہر شخص کا حال اس کو معلوم، اور زمین کا بدلہ دینے سے اور ان کو نیک اور بد کا بدلہ دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس پہ چل پھر زندگی گزارنے والے انسان اور جناتوں کا امتحان کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خالق ہم، اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کا مالک بھی ہم ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یجتنبون کبائر الاسم، جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹے چھوٹے غفلتوں کے، تو ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کے بخشش میں بڑے وسعتیں ہیں، هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب تر جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، واذ انتم، اور جب تھے تم، اجنۃ، چھوٹے بچے، جنین، چھوٹے بچے، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ان مراحل تک کو جانتا ہے جو ہم پہ گزرے ہیں اور جن سے ہم گزرنے والے بے علم ہیں۔ ہم اپنے ماؤں کے پیٹ میں کس حالت میں تھے، کس کیفیت میں تھے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے زندگی کے ان تمام مراحل کے بارے میں علم ہے، چاہے وہ مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا مرحلہ ہو جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، یا دوسرے انسانوں کی تخلیق کے مراحل ہو جو رحم مادر میں پہلے پانی، پھر خون، پھر گوشت کے ٹکڑے، پھر ایک بے جان انسان، اور پھر جاندار بچے کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے سارے مراحل ہو، یہ سارے کے سارے وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان تمام مراحل کو صرف جانتا نہیں بلکہ ان تمام مراحل کو خوب تر جانتا ہوں، اور میرے حکم سے ہی انسان یہ سارے مراحل طے کرتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں اپنی زبانوں سے، هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب تر جانتا ہے تم میں سے ان کو کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اگر تقوی کی کچھ توفیق اللہ نے دی تو پھر اس پر شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ بنا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنی پاکیزگی اور بزرگی کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے
جب تم نے ہستی کے اس دائرے میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اصل کو نہ بھولے، جس کی ابتدا مٹی سے تھی، پھر بطن مادر کے تاریکیوں میں ناپاک خون سے پرورش پاتا رہا، اس کے بعد کتنی جسمانی اور روحانی کمزوریوں سے دوچار ہوا، آخر میں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ایک بلند مقام پر پہنچا دیا دنیاوی لحاظ سے، تو اس کو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں پر بڑھ چڑھ کر دعوی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ طرز اپنے اس کائنات میں پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے اپنے بڑائیوں کا لوگوں کے اوپر روب کا جمانا، یہ اس انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ کبیرہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی کہ جو لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے کوتاہیوں سے معاف کر دیں گے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں پہلے وضاحت ہو گزری ہے کہ گناہ کبیرہ انہی کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن اور احادیث میں سزاؤں کا ذکر ہو، اور جن کے ارتکاب کرنے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے معیوب قرار دیا ہو، اور بعض احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند ایک کو گن کر کے بتایا کہ بھئی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی بھی گناہ مسلمان کا قتل کرنا، کسی بھی بے گناہ شخص کا غیبت کرنا، کسی پاک دامن پر الزام اور تہمت لگانا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ وہ اعمال ان اعمال میں سے شامل ہے جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی ہوئی احکامات کو فرض نہ ماننا، اور اللہ کے دیگر جتنی بھی ممنوعات ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کے ارتکاب کو جائز سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے باز رکھے تو بتقاض بشریت مختلف مراحل پر انسانوں سے اس کے علمی کمزوریوں کی وجہ سے اگر کوئی چھوٹے چھوٹے کوتاہیاں سرزد ہو بھی جائے تو اللہ ان انسانوں کے نیک اعمال کی بدولت خود بخود معاف بھی فرماتا رہتا ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز کی ادائیگی کے غرض سے وضو کرتا ہے تو جب یہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ پاؤں کے یہ پانی کے ساتھ ہی نیچے گر جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کی۔ پھر جب چہرے کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ جو زبان، آنکھ اور کانوں سے سرزد ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف کر لیتا ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو صغیرہ کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ جتنے ہیں ان سے توبہ کرنا پڑتا ہے خصوصیت کے ساتھ، ان کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ان کے معافی ممکن ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔